السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد اظہر اخلاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہر اخلاق چینل۔ ہم نے بات کری مغل بادشاہوں کے بارے میں کہ مغل بادشاہوں میں سے 6 مغل بادشاہ قابل ذکر تھے۔ ان 6 میں سے اکبر اور جہانگیر کے بارے میں ہم بات کر چکے۔ آج ہم بات کریں گے شاہ جہاں کے بارے میں۔ جہانگیر کے 4 بیٹے تھے، خسرو، پرویز، خرم یعنی شاہ جہاں اور شہریار۔ جہانگیر کو آخری عمر میں شہزادہ خرم یعنی کہ شاہ جہاں نے بہت دکھ کیا۔ وہ خود بادشاہ بننے کا انتظار کرتا کرتا تھک گیا۔ شاہ جہاں کا لقب تو اس سے پہلے ہی باپ سے ملا ہوا تھا۔ اب یہ کوشش کی ظلم و جبر سے سلطنت کا مالک بھی بن جائے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جہانگیر مر گیا اور شاہ جہاں تخت پر آ بیٹھا۔ شاہ جہاں کی رگوں میں ترک خون کی نسبت راجپوتنی خون زیادہ تھا۔ اس کی ماں راجپوتنی تھی اور باپ نصف راجپوت۔ شاہ جہاں مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ شان و شوکت رکھتا تھا۔ 30 برس کی سلطنت میں اس نے وہ شہر آباد کیے اور محل، مساجد اور مقبرے بنائے جن کا ثانی ہند میں نہیں پایا جاتا۔ راجپوت شاہ جہاں کو اچھا خاصا راجپوت سمجھتے تھے اور خوشی سے اس کے ساتھ ہو کر اس کے دشمنوں سے لڑتے تھے۔ شاہ جہاں کی تخت نشینی کو بہت عرصہ نہ گزرا تھا کہ دکن کا صوبے دار خان جہاں لودھی بگڑ بیٹھا اور دوسری طرف احمد نگر کا سلطان اس کا حامی بن گیا۔ شاہ جہاں نے اپنے سب سے زبردست سپہ سالار مہابت خان کو اس کے مقابلے پر روانہ کیا۔ چند روز بعد خود بھی میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ 10 برس کی متواتر لڑائی کے بعد خان لودھی مارا گیا اور احمد نگر فاتح ہوا۔ وہ 1637 میں سلطنت مغلیہ میں شامل ہوا۔ شاہ جہاں کی شادی ایک ایرانی خاتون ممتاز محل سے ہوئی جو نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ممتاز محل اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ 14 برس کے بعد جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے شاہ جہاں سے کہا کہ وہ اور شادی نہ کرے اور میرے مزار پر ایک ایسی عمارت بنوائے کہ دنیا میں نام باقی رہ جائے۔ شاہ جہاں نے دونوں باتوں کا اقرار کیا اور اپنے وعدے کو جیسے کہ حق تھا پورا کیا۔ اس نے مزید شادی نہ کی اور ممتاز محل کے مزار پر تاج محل کی شاندار عمارت بنوائی جو دنیا بھر کے مقبروں میں سب سے زیادہ بیش قیمت اور خوبصورت ہے۔ یہ آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے اور ایسی نئی نکور معلوم ہوتی ہے کہ گویا کل بن کر تیار ہوئی ہے۔ اس کے تیار ہونے میں 30 برس کا عرصہ لگا۔ شاہ جہاں نے دلی میں 2 بڑی مساجد بنوائیں جو جامع مسجد کہلاتی ہیں اور ایک مسجد آگرہ میں تیار کرائی جسے موتی مسجد کہتے ہیں۔ شاہ جہاں کا تخت بھی ایسا شاندار تھا کہ شاید دنیا کے کسی بادشاہ کو ایسا تخت نصیب نہ ہوا ہوگا۔ اس کے تخت کو تخت طاؤس کہتے تھے۔ 1650 میں شاہ جہاں نے اپنے تیسرے بیٹے اورنگزیب کو ایک بڑا لشکر دے کر اس غرض سے روانہ کیا کہ جہاں تک ہو سکے کل دکن کو تسخیر کر لے۔ وہ یکایک دشمن پر برس پڑا اور اس کو بھاری نقصان پہنچایا۔ بادشاہ کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا اور بادشاہ کو اورنگزیب کے بیٹے سلطان محمد سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا پڑی۔ اس کے بعد بیدر کا قلعہ فتح ہوا اور پھر بیجاپور کا محاصرہ شروع ہونے والا تھا کہ اورنگزیب نے باپ کی بیماری کی خبر پائی اور فوراً ہندوستان واپس چلا آیا۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا دارا تھا۔ یہ بہادر، خوبصورت، صاف دل اور سخی تھا مگر کسی قدر مغرور اور کوتاہ اندیش تھا۔ یہ بھی اکبر کی طرح ہندوؤں پر مہربان تھا مگر مسلمان امراء اس سے ناخوش تھے۔ دوسرا شجاع تھا۔ یہ بھی بہادر اور ہوشیار تھا مگر اپنے دادا جہانگیر کی طرح شراب نوشی اور عیش و عشرت کا دل دادا تھا۔ تیسرا اورنگزیب تھا۔ یہ اولو العزم، صاحب تدبر اور پکا مسلمان تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی مراد تھا۔ وہ بھی شراب اور شکار کا دل دادا تھا۔ شاہ جہاں کے بعد اگلا بادشاہ کون بنے گا انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔